میں ادھر ایک اور واقعہ اپنے ناظرین کے گزار کرنا چاہوں گا۔ میرے احساسات ابھی میرے قابو میں نہیں ہیں، لیکن ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ جو اس وقت فتنہ دور کے اندر ہو رہا ہے، اور رافضیت اور خارجیت یہ دونوں انتہا کو پہنچ چکی ہیں، اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ تو میں رافضیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح شیخین اور خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے زبان استعمال کی جاتی ہے، ان یاروں کے بارے میں کہ جب سیدہ صدیق اکبر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا کہ کسی موقع پہ مال کی ضرورت تھی، تو سب اپنے اپنے حساب سے کچھ لا رہے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ سب کچھ لے آئے تھے، سب کچھ سب کچھ نثار کیتا اور چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں۔ اسلام نو جدوں بھی پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں بھی پئی ضرورت صدیق دی۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، دسی رسول پاک نے قیمت صدیق دی۔ اور عرشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے، عرشاں دا لاڑا ٹکیا ویڑے صدیق دے، کہندے فرشتے ہون گے واہ قسمت صدیق دی۔ تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، تینوں میں دکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ کیا خوبصورت کلام پیش کیا، اور یقین کریں جو سب کچھ لے آئے نا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صدیق اکبر ہے جو سب کچھ لے آئے، کچھ بھی نہ چھوڑے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ سب کچھ لے کے اور جو لباس آپ پہن کے آئے، کیا میرے رونگٹے کھڑے۔ اور جب ان کے بارے میں زبان استعمال کی جاتی ہے اور بہت سارے چیزیں کہی جاتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میرے نبی رحمت العالمین ہیں، اور اللہ نے جو ہے محبوب کو وہ تمام اختیارات دیے تھے، اور جب ہاتھ اٹھائے تو عمر کو مانگا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو کیسے کوئی نبی جو کائنات کے لیے رحمت ہو، جس کے لیے یہ کائنات بنی ہو، جو اللہ کا محبوب ہو، اور وہ جو کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے، کسی ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا، ہماری عقل گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھائے گا جو بعد میں اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ اس طرح کے الفاظ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نوا کے سر نوا کے کھڑائے عمر ویکھیا، سر نوا کے کھڑائے عمر ویکھیا۔ خوبصورت۔ اور میں تمام یاروں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ جب ایک واقعہ تھا، اور ایک ایسا واقعہ ایک اور آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جنگ کے موقع میں بہت سارے مال و دولت کی ضرورت تھی، اور جناب سیدنا عثمان
تھیلے اشرفیوں کے لے کے، سونے کے سکوں کے، وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نبی اتنے خوش تھے کہ ان کو اپنے ہاتھوں میں ایسے لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عثمان تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، عثمان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور یہ سیدنا عثمان ہیں. اور ان کے آپس میں محبت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسن کے درمیان کو مباحثہ ہوا، اور حضرت امام حسن نے کہا کہ تو میرے ہمارے نوکر کا بیٹا ہے. تو وہ غصے میں خلیفہ وقت تھے جناب سیدنا عمر فاروق، تو جناب ان کے بیٹے جو ہے بڑے ہی روتے روتے اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا کہ جناب حسن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے نوکر ہیں، تو آپ تو خلیفہ وقت ہے. تو جب جناب عمر نے سنا تو کہا کہ اچھا یہ کہا ہے تو جلدی سے جاؤ جناب حسن سے لکھوا لاؤ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کا نوکر ہوں، اور جب میں مر جاؤں تو اس کاغذ کو جو ہے وہ قبر میں میرے ساتھ رکھ دیں تاکہ وہ سفارش بنے. تو کیا خوبصورت ہے. اور یہ محبت تھی آل بیت کی اور صحابہ کی، اللہ کے نبی کے یاروں کی. اور آج ہم کس دور میں، ناصر صاحب، اور تمام کا ذکر کیا ہم نے ماشاءاللہ.